بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل جو مناظر آپ نے دیکھے اور جو ٹرینڈز ٹویٹر کے اوپر آئے وہ تمام کے تمام پوری دنیا میں دیکھے گئے، سنے گئے، اور آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ کم از کم میں اپنی بات کو آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی اس کی ایک بہت بڑی تصدیق جو ہے وہ آج کی یہ ویڈیو کرتی ہے، جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات شروع کریں گے باڈی لینگویج پر بات ہوئی ہے کل۔ باڈی لینگویج جو تھی باجوہ صاحب کی، وہ جب وہ آ رہے تھے اس تقریب کے اندر، جب ان کو شامل کیا جا رہا تھا تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے زیادہ پر اعتماد یا نہیں تھی، یا تھکے ہوئے شاید وہ ہوں گے یا کچھ بھی مسئلہ تھا، لیکن بہرحال وہ اتنے زیادہ ایک توقع کی جا رہی تھی ان سے، وہ ان کی باڈی میں نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جو اس طریقے سے چھڑی کی تبدیلی ہوئی، جس طریقے سے باجوہ صاحب نے گلے ملایا اور آگے بڑھے، بہت آگے بڑھے، تقریباً مکمل ہی آگے بڑھ گئے تھے، لیکن عاصم منیر صاحب جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحث اور بات ہوئی ہے، ہم اس پر اس ویڈیو میں نہیں جا رہے کیونکہ وہ بات ہم کر چکے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم ٹرینڈنگ کی بات کریں تو 29 نومبر یوم نجات کا ٹرینڈ چلا، اس کے علاوہ یوم دفع دور چلا، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ اتنے زیادہ مناسب الفاظ نہیں کہ ہم ادا کریں کیونکہ وہ بہرحال ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہم یہاں پہ کریں کہ جو کسی بھی طور جو ہے وہ اس طرف جائے۔ لہٰذا غیر مناسب ٹرینڈز بھی چلے اور کچھ غیر مناسب تصاویر جو ہیں وہ وائرل ہوئیں، یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ہم انہی کی بات کر لیں پہلے، تو معاملہ یہ ہے کہ مشرف صاحب نے اب حکم دیا اور لوگ فوجی جو ہے وہ کود کر گئے تھے اندر پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان کو اریسٹ کیا۔ یہ تمام واقعات جو ہیں مطلب بالکل وہ اپنی اسٹیج سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، گھر سے گرفتار ہوئے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر فوج داخل ہوئی تھی، تو پھر وہ اتنے غیر مقبول کیوں نہیں ہوئے؟ جب وہ گئے تو کیوں نہیں اتنا زیادہ ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو اس کے اندر جو فیکٹرز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مشرف صاحب کا یہ ایکشن ہوا تھا تو اس وقت ان کو پہلے ہی جب وہ تھے سری لنکا میں تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ فضا میں تھے جب وہ ہٹ گئے تھے اور جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو ایک غیر مقبولیت جو ہے وہ آ گئی تھی حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے وہ پہلے ہی غیر مقبول ہو چکی تھی، اور مشرف نے ایک غیر مقبول حکومت پہ ہاتھ ڈالا تھا اور مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں اس دن، یہ واقعہ ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر صورتحال کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو ہے ایک مقبول حکومت کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا اور مقبول حکومت کو ہٹایا گیا تھا، تو اس لیے جو ہے شاید ان کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ اور یہاں پر لوگ جو ہے یعنی کہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹس، یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے بڑے ناموں نے ٹویٹس کیے ہیں، مطلب یہ کہ ان سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور انہیں کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب اگلی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کیا اب پکا عہد ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ایک خبر نکلی ہے ہمارے سامنے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہمارے پروجیکٹس ادھورے رہ جائیں گے اور اس پر میں ایک بار میٹنگ کرنا چاہتا ہوں عمران خان سے، اگر وہ قائل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ توڑیں، لیکن اگر وہ قائل نہ ہوئے تو پھر ہم اس کو توڑ دیں گے۔ اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات عمران خان صاحب کی ہی مانوں گا، اس کے اوپر کوئی دو رائے مت قائم کر لیجیے گا۔ وہ انہوں نے یہ پیغام دے دیا پہلے سے کہ یہ خبر نکلے گی کہ میں توڑنے سے منع کر رہا ہوں، مگر میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فیصلہ چینج کر رہا ہوں یا میں اپنے تئیں کچھ فیصلہ کر رہا ہوں یا میں نون لیگ کی طرف جا رہا ہوں، ایسا وہ کہتے ہیں تاثر نہ قائم کیا جائے، یہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھے گا اور ہم اس کے اوپر عمل کر جائیں گے۔ اب جو اہم ترین بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اہم ترین رہنماؤں کا گروپ کہہ لیجئے، 2-3 افراد تھے جنہوں نے پاکستان کی اہم ترین شخصیت سے ملنے کی کوشش کی، وہ دروازے پہ آ گئے۔ جب وہ دروازے پہ آ گئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں ملنا ہے، ملنے کے لیے پوچھا گیا کیوں ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مبارکباد دینی ہے وغیرہ وغیرہ، بتنی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہمیں ریٹرن ایجنڈا دینا پڑے گا کہ آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی ہے جو ایک سائٹ پر چھوٹا روم ہوتا ہے جہاں پر آپ مطلب چھوٹا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ایجنڈا پراپر دینا پڑے گا، جو پوائنٹ آپ دیں گے انہی پوائنٹ پہ بات ہوگی اگر اپروو ہو گئی۔ 12 لوگ کہتے ہیں کہ جی مبارکباد دینی ہے، معیشت کے اوپر بات کرنی ہے اور پنجاب اور کے پی کے حوالے سے تھوڑا سا مشورہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو مختصر ہے یعنی کہ ایک کاغذ ایکسچینج ہوتے ہیں، جواب آتا ہے کہ آپ اس میں سے اگر یہ پوائنٹ نکال دیں تو ملاقات ہو سکتی ہے، یہ پوائنٹ نہیں نکالیں گے تو بات نہیں ہوگی۔ قصہ مختصر ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔
وہ بغیر ملاقات کیے واپس آ گئے. واپس آ کر انہوں نے باس کو رپورٹ کی. باس کو کہا کہ جی ہماری بات نہیں ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی, آپ یا تو سفارش لگوائیں یا تو آپ ڈائریکٹ کال کریں. بہرحال ڈائریکٹ کال گئی, ڈائریکٹ کال کی گئی, لیکن ڈائریکٹ کال سے پہلے بھی ایجنڈا پوچھا گیا. کس ایجنڈے پہ بات کرنی ہے آپ نے؟ یہ پہلی بار ہوتا ہے کہ ایجنڈا پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ جی مبارکباد دینی ہے. انہوں نے خالی اتنا نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ایجنڈے میں مبارکباد شامل ہے, اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی ہے. مبارکباد کے اوپر ہی کال ختم ہو گئی, یہ بات وہاں پر ہی اینڈ ہو گئی, اس سے آگے گئی نہیں. اور یہ انہوں نے بتا دیا اپنی پارٹی کے اندر کہ جی صورتحال جو ہے وہ مبارکباد سے آگے گئی نہیں اور اس میں بات نہیں کر سکے. اب آ جائیے وہ بات جو بات کرنی تھی, وہ بات کرنی یہ تھی کہ حکومت کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر. تفصیل آپ کو انفارم کر چکا ہوں. یہاں پر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پوری کی پوری کاف لیگ کو بھی لے آتے ہیں تو ہم معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ وہاں پر توڑا توڑی کرتے ہیں تبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بیکاز ذرائع بتا رہے ہیں کہ 15 سے 20, میں فگر بتا رہا ہوں, کوئی جو بھی نمبر آئے گا آپ کے سامنے خبروں میں آ جائے گا, 15 سے 20 ایم پی اے لاپتہ ہیں نون لیگ کے اپنے یا پی ڈی ایم کے اپنے, آپ کہہ سکتے ہیں, ملا کر بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم کہہ لیں اچھا الفاظ ہوگا کیونکہ اس میں کچھ مکس معاملہ بھی ہے. 15 سے 20 ایم پی اے کو کوئی پتہ نہیں کہ اس ٹائم کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں, ملک میں ہیں یا باہر ہیں. اس کے بارے میں مجھے واقعی میں نہیں پتا, ورنہ آپ کو انفارم کر دیتا. لیکن ان کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے. مگر معاملہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری گیم نہیں بن سکتی ہے, بیکاز اگر ان 15-20 ایم پی اے کا لاپتہ نہ ہونا بھی ہوتا تب بھی 186 پورا کرنا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. مبینہ طور پر جو رپورٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ یہ میرے پہ ڈالیں گے کہ جی ان 15-20 کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بعد 10-15 بندے اور توڑو, تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوئے ہیں, جو بھی باتیں ہوئی ہیں, انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مختصر ٹائم کے لیے جو ہے وہ خراب کریں. تو جو نظر آ رہا ہے, جو خبریں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کرنا شروع کر دے. میرا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو بھی توڑ دیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹائم فوج کے پاس ٹارگٹ کیا ہے. اگر ہم فوج کی بات کریں تو یہاں پر اوپننگ سیریمنی ہو چکی ہے, ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ ہاتھ میں لا لیا ہے, فنڈ ریزنگ وہاں پر ہو چکی ہوگی, فنڈ آ چکے ان کے پاس, اور انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے حملے شروع کرنے کی بات کی ہے. اور 3 شہادتیں جو ہیں آج پاکستان میں ریکارڈ کی گئیں, ذمہ داری قبول کی ٹی ٹی پی نے. 27 لوگوں سے زیادہ جو ہے یہاں پر ہمارے جو ہے وہ زخمی بھی ہیں, اور اللہ کرے کہ ان کو تمام کو سہولیت مل جائیں اور وہ تمام کے تمام محفوظ رہیں. مگر ابتدا ہو گئی ہے اور جو ہماری فوج ہے اس کی پوری طاقت جو ہے اب وہ کس طرف لگ رہی ہے, یہ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی خبر سے ثابت کر دیا ہے. اس کے علاوہ سود کے خاتمے کے لیے جو مولانا تقی عثمانی ہیں انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس کے اوپر ہم تقدو کریں گے, لیکن ہم اس کے اوپر جو مسلح جدوجہد ہے اس کے بالکل خلاف رہیں گے. وہ نہیں ہونا چاہیے. آرام سے سکون سے اس کے اوپر بات کرتے رہیں اور اپنے نقطہ نظر جو ہے وہ بات چیت سے کرنے دیں, اور ایس قسم کے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. کیونکہ جو سیاسی رہنما ہیں, جو مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں, میں تو آپ کو نام لے کے کہہ دیتا ہوں, آپ مولانا فضل الرحمان کی جو تقاریر ہیں وہ آپ جب سنا کریں تو گزارش ہے کہ ہینڈ فری لگایا کریں اور اکیلے میں سنا کریں. کیونکہ ان کی تقاریر جو ہیں وہ آپ فیملی میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے. ان کی تقریر جو ہے وہ آپ ہینڈ فری لگا کر کسی سائٹ پر ہو کے بیٹھ کے سن لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ ان کو ماننے والے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی تقریر کو ڈیگ میں یا کوئی وائس سے سنا جا سکتا ہے, تو آپ مجھے اطلاع کر دیجئے, میں آپ کی بات مان لوں گا. اور کیوں سنا جا سکتا ہے, کون سے وہ الفاظ ہیں جن کو آپ وہ کرتے ہیں. بہرحال آخری خبر شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت بہرحال اپنے آخری کاموں کے اندر ایک ضروری کام جو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے شہباز شریف سمیت متعدد نون لیگ رہنماؤں کے کرپشن کیسز بند کر دیے ہیں. یہ وہ ٹارگٹ تھا, یہ وہ ٹاسک ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. جتنی بھی پیسے, جتنی بھی زمین, جتنے بھی معاملات تھے ان کو بند کیا جا رہا ہے. جس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی انکوائری تھی, بند کر دی گئی ہے. نون لیگ رہنما شاہنواز رانجھا کے خلاف انکوائری تھی, بند کر دی گئی ہے. رانا مشہود کا بہت ہی مشہور زمانہ کیس ہے, ہر قسم کا ثبوت موجود ہے. مگر اب چونکہ نیب نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں, ہم نہیں مانتے, تو پھر وہ انکوائری بند کر دی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نہ کہ صرف انکوائری بند کر دی گئی ہے بلکہ ایک کو تو وزیر اعظم بھی لگا دیا گیا ہے. یہ تمام خبریں ہیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.